بچپن سے ایک جملہ اپنے ہمجولیوں، ساتھی طلباء اور بڑی بوڑھیوں سے سنتے آ رہے تھے کہ بہو آ جائے گا، اور ہیبت اور ڈر کا ایک خوفناک دیو ہمارے خیال و خواب میں ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا۔ یہ بہو ہمیں ہر شرارت، تجسس اور نامعلوم کو معلوم کرنے سے روکتا۔ میرے والدین نے کبھی یہ ڈر میرے دل میں نہیں ڈالا تھا۔ شاید وہ مجھے خود اعتمادی کی بلندی پر دیکھنا چاہتے تھے۔ ڈر ضرور تھا والدین کا، ان کی عزت کا، صحیح اور غلط کی سمجھ بھی تھی، بڑوں کا لحاظ اور احترام بھی مانے رہتا، لیکن بہو سے کبھی نہیں ڈرایا گیا۔ ہاں، میرے ساتھی طلباء اور دوست احباب میں یہ جملہ کافی سننے کو ملتا۔ اسکول میں درختوں کے پچھواڑے یا عمارت کے ایسے کونے جس کے بارے میں ہم ہمیشہ متجسس رہتے، اکثر طلباء یہ کہہ کر ڈرا دیتے کہ بہو آ جائے گا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں تجسس میری رگوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ شکر خورے کو شکر مل ہی جاتی ہے۔ مجھے بھی ہر دور میں اپنے جیسے رفیق مل ہی جایا کرتے تھے۔ میری ایک دوست تھی عظمیٰ، اسے بھی ایسے ویران کونے بہت پسند تھے۔ ہم دونوں اکثر آدھی چھٹی کے وقت اپنا لنچ لے کر ایسے کونوں میں بیٹھ کر کھانا پسند کرتے جہاں کسی کا گزر نہ ہو۔ لنچ کرتے جاتے اور آس پاس کی جڑی بوٹیوں اور گھاس پھوس کا تجزیہ کرتے رہتے۔ خضرو پھول ہماری نگاہوں کا مرکز ہوتے۔ وہ لمحات آج بھی میری یادوں میں محفوظ ہیں اور میری حسین یادوں کا محور ہیں۔ ہر دفعہ ایک نیا پھول ہماری نگاہوں کا مرکز ہوتا اور ہم کئی لمحے بیٹھ کر اس کا تجزیہ کرتے۔ کچھ کو توڑ کر بالوں میں لگا لیتے تو کچھ کی خوشبو کا احساس کرتے۔ غرض یوں ہماری بریک ان خوبصورت لمحات میں گزرتی۔ اسکول کی پڑھائی بچوں کے لیے کتنی کٹھن اور خشک ہوتی ہے، یہ میرے سے بہتر آپ لوگ بتا سکتے ہیں۔ ایسے میں یہ بریک ہمارے لیے کسی جنت سے کم نہیں ہوتی تھی۔ آج میں سوچتی ہوں، اگر ہمارے دل میں بھی بہو آ جائے گا جملہ راسخ ہو جاتا تو یہ خوبصورت یادیں کبھی میری زندگی کا حصہ نہ ہوتی۔ میری ایک اور پیاری سی دوست تھی، طاہرہ۔ اس نے اپنے گھر میں بلیاں پال رکھی تھیں۔ وہ اکثر ان کا ذکر کرتی اور ہمیں ان کی تصویریں بھی لا کر دکھاتی۔ جتنی خوبصورت وہ خود تھی، اتنی ہی پیاری اس کی بلیاں تھیں۔ اسے بلیوں سے بات کرنے کا سلیقہ آتا تھا۔ جہاں ہم بیٹھتے تھے وہیں بلیوں کا گزر بھی ہوتا تھا۔ طاہرہ اپنے لنچ میں سے کچھ بچا کر بلیوں کے پیچھے پیچھے ہوتی اور بالآخر بلیاں اسے الیگ سلیگ کرنے پر مجبور ہو ہی جاتی تھیں۔ طاہرہ ان سے پیار کرتی، انہیں اپنا لنچ کھلاتی اور خوش ہوتی، اور ہم یہ نظارہ دیکھ کر خوب محسوس ہوتے۔ آج میری بیٹی کی بلیوں سے چاہت دیکھ کر مجھے طاہرہ خوب یاد آتی ہے۔ پتہ نہیں اس کی بلیوں سے چاہت کہاں تک پہنچی۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ بلیوں کی چاہت رکھنے والے خوبصورت لوگ ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ میری ہم جماعت طلبہ نے بتایا کہ اسکول میں ایک جگہ بہو آ گیا ہے۔ ڈر لگا کہ اوہو، یہ تو واقعی بہو آ گیا، اب کیا ہوگا؟ خیر ڈرتے ڈرتے جگہ مذکور تک پہنچے تو پتہ چلا کہ جس چیز کو بہو یا بلا کہا جا رہا ہے وہ ایک گدھ ہے، جو بیچارہ بچوں سے جان بچا کر ایک کونے میں دبکا ہوا تھا۔ میں نے شکر کیا کہ بچے اس کے قریب نہیں جا رہے تھے، ورنہ ان کا زندہ رہنا مشکل تھا۔ اسی طرح ایک شام ہم اپنی والدہ کے ساتھ کسی کام سے ہمسایوں کے گھر گئے۔ لوڈ شیڈنگ کا زمانہ تھا، سردیوں کی شام تھی، گلیاں سنسان تھیں اور سب لوگ اپنے گھروں میں دبکے ہوئے۔ گلی میں کچھ من چلے شرارتی بچے سائیکلوں پر مختلف آوازیں نکالتے ہوئے جا رہے تھے۔ والدہ نے ہمسایوں کے دروازے پر دستک دی تو اندر سے کافی دیر بعد دروازہ کھلا۔ دروازہ کھولنے والی خالہ باقاعدہ ہراساں نظر آئیں۔ اندر گئے تو سب گھر والے پریشان شکل بنائے ہماری ہی طرف دیکھتے نظر آئے۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ وہ ہمیں بہو سمجھ رہے تھے۔ غور کرنے پر انہیں معلوم ہوا کہ ہم بہو نہیں ہیں۔ جب یقین ہو گیا تو کہنے لگے کہ اندھیرا ہوتے ہی گلی سے بہو کی آوازیں آنے لگ جاتی ہیں۔ ہم تو بچوں کو باہر جانے نہیں دیتے۔ معاملہ ہماری سمجھ میں آنے لگا۔ بہو کی آواز ان شرارتی بچوں کی آوازوں سے ملا رہے تھے جو اپنی مرضی کے مالک تھے،
اور اس طرح کی آوازیں نکال کر کون سا سکون حاصل کر رہے تھے خدا جانے۔ بچپن کے ان تمام تجربات سے یہ نتیجہ نکلا کہ اگر والدین بہو جیسی اختراعی چیز سے نہ ڈرائیں اور رب پر کامل یقین کے ساتھ اشرف المخلوقات ہونے کا احساس دلائیں، نیز آیت الکرسی کی فضیلت و اہمیت کا احساس اجاگر کریں، تو کوئی خوف ہمیں دنیا کے خوف میں مبتلا نہیں کرے گا۔ اگر یہ احساس آپ کے والدین نے نہیں دیا تو اگلی نسل میں یہ احساس دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔